یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اگر کسی کے کچھ ساتھی ہوں، کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا، پھسل گیا، تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو، اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر۔ رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان طاری ہوتی، ولا مخمصۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف گوارا کرنا پڑتی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفار، جس سے کہ کفار کو جو ہے کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کچھ پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا۔ چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں چلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا، ولا يقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لہم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیہ نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے۔ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں، تو اب کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچیں۔ یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ، اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں۔ اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کو بڑھنا ہے، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اب جو دارالاسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو، پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو۔ یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ جیسے کہ وہ قتال جاری رہا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جیسے جزیرہ نماء عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا
کہ جب تک جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے، چارٹر ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی نہ پائیں، سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں، پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس صورت سے، استہزاء کے انداز میں، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اب وہ تبصر کرتے تھے۔ وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس صورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے، ایک بار یا دو بار، کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے، ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا، کوئی اور آزمائش آ گئی۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نئی اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کنکھیوں سے، آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ فإن تولوا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا، رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک۔